ان کا نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ ہماری جانیں بنی تو حضور کے لیے، ہماری جسموں میں جانیں کیوں ہیں بولیے؟ حضور پہ قربان ہونے کے لیے۔ ہمارے بدنوں میں جو سانسوں کی رمق جاری ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کے لیے۔ ہماری یہ جوانیاں مصطفیٰ پہ قربان، ہماری یہ عزتیں حضور کی ناموس پہ قربان۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے، اہل بیت طہار نے دیا ہے۔ قرآن نے، خود خدا نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الجمع والجوامع کی حدیث پاک، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، جب ان کے بدن میں روح کو ڈالا تو پکارا یا ابا محمد۔ حضرت آدم کو کس نام سے پکارا؟ بولیے، آپ تو بولے۔ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ہلکی ہلکی یا پوری آ رہی ہے؟ بتائیں۔ ارے عاشق تو وہی ہے نا کہ محبوب کا ذکر سنے اور تن بدن میں آگ بھڑک جائے۔ عاشق تو پھر یہی نا، ہم عاشق ہیں حضور کے، حضور کا ذکر ہو اور ہمیں سمجھنا ہے یہ کیسے ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پکارا نا یا ابا محمد، اے محمد کے والد، حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے مولا نام تو میرا آدم ہے، نام تو میرا، اونچی آواز سے ذرا، بس آخری اختتام کی طرف جا رہا ہوں میں، نام تو میرا کیا ہے؟ تو نے مجھے ابو محمد کی کنیت کے ساتھ کیوں پکارا؟ یہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد صلی اللہ، پڑھیے درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب احادیث قدسیہ سنتے جائیں، عقیدہ سنتے جائیں، عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سنتے جائیں۔ جب عرض کی مولا یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم میں بتاتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتا ہے یا آدم ارفع رأسک، اے آدم ذرا اپنا سر اٹھا، سر اٹھا کے اوپر دیکھ، بلند کر۔ فرفع رأسہ، آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرفع رأسہ، اوپر سر اٹھا کر دیکھا، اوپر عرش تھا۔ جب سر اٹھا کے دیکھا اوپر کیا تھا بولیے؟ عرش تھا۔ عرش میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ، بولیے اونچی آواز سے، نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا۔ عرض کی یا ربی ما ھذا النور، مولا یہ عرش کے پایوں میں کس کا نور جلوہ گر ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، اے آدم یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے۔ اسمہ فی السماء احمد، اس نور کا نام آسمان میں احمد ہے۔ وفی الارض محمد، زمین میں اس نور کا نام محمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولاہ ما خلقتک، اے آدم اگر اپنے محبوب کو نہ بناتا تمہیں بھی نہ بناتا۔ لولاہ ما خلقت شمسا ولا قمرا ولا جنتا ولا نارا ولا جنا ولا انسانا ولا العرش ولا الکرسی ولا الکعبہ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم اگر اپنے محبوب کو نہ بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ کعبہ بناتا، نہ بیت اللہ بناتا۔ اللہ فرماتا ہے لولاہ ما خلقت الدنیا، اے آدم اگر اپنا محبوب نہ بناتا میں یہ کائنات نہ بناتا۔ ارے حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کا جلوس نکالنے والوں، حضور کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگانے والوں، ارے محفلیں کروانے والوں، ارے سبز گنبد کی محبت میں مر مٹ جانے والوں، سنو اللہ فرماتا ہے یا محمد انی لکا ان ارفع السماء، اے محمد اے محبوب یہ جو آسمان بنایا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، ان آسمانوں کو جو بلند کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد انی لکا ان اموج الموجہ، اے مصطفیٰ یہ جو دریا بنائے، یہ جو سمندر بنائے تمہارے لیے
بنائے ان دریاؤں میں سمندروں میں جو پانی موج زن ہے یہ بھی تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد انی لکا ان استہ البتہا، اے مصطفیٰ یہ جو زمین بنائی تمہارے لیے بنائی، اس زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لیے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد انی جعلت لکا فدان من العرش الی ما تحت الثری، اے مصطفیٰ عرش سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بنایا ہے سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ڈاکٹر اقبال پڑھتا ہے، ڈاکٹر اقبال جب ان احادیث قدسیہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ارے یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور جب ان احادیث کو میرے امام نے پڑھا، امام احمد رضا نے پڑھا، مجدد دین و ملت نے پڑھا، ارے پروانہ شمع رسالت نے پڑھا تو وہ بھی جھوم اٹھے، وہ بھی بول اٹھے، اور انہوں نے ان احادیث قدسیہ کو اشعار کے اندر بطور عقیدہ یوں بیان کیا۔ آپ بھی اس عقیدے کو اپنے ساتھ دہرائیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، آپ لوگ بھی اٹھا لیں، عرض کریں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے یا خاتم النبیین، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، تو اصالت کل، عمارت کل، سیادت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ میرے رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے رضا کہتے ہیں بروز محشر، حدیث بخاری نقل کرتے ہوئے تمام اہل محشر تھوڑے تھوڑے حضرت آدم کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، معاملہ یہ ہے سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی دہک رہی ہے، عذاب میں مبتلا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، ہماری شفاعت کریں۔ حضرت آدم کہیں گے لست لہا، آج میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس سارا اہل محشر آئے گا، آپ ہماری شفاعت کریں۔ ابراہیم کہیں گے نا میں نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو موسیٰ کے پاس جاؤ، تمام اہل محشر حضرت موسیٰ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا اے موسیٰ انت کلیم اللہ، آپ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتے تھے، ہماری شفاعت کرے، ہماری سفارش کرے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے لست لہا، نا آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، ایک ذات ہے جہاں تم جاؤ تمہیں شفاعت، تمہاری شفاعت ہوگی۔ تمام اہل محشر جب اس ذات کی طرف جاتے ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آنا لہا، جلدی آؤ، میں تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں۔ میرے رضا کہتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کی زبان پر آنا لہا ہوگا۔ میرے رضا کہتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، ارے اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ پھر میرے رضا کہتے ہیں صبا وہ چلے، صبا شفاعت کی ہوائیں بروز محشر چلیں گی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، لیوا حضور کا جھنڈا ہوگا بروز محشر، اس کے نیچے ہم غلام جمع ہوں گے۔ میرے رضا کہتے ہیں لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ نعرہ تکبیر، رکے نعرہ رسالت۔ رکے صبا وہ چلے،
بولے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ فقط دنیا میں نہیں، فقط دنیا میں ثنا خوانی آپ کی نہیں، یا رسول اللہ قبر میں بھی جائیں تو آپ کے لیے جائیں، وہاں بھی زبان کھلے تو آپ کے لیے کھلے. یہی وجہ ہے میرے رضا کہتے ہیں میری قبر کو اتنا گہرا بنانا، میری قبر کو اتنا گہرا بنانا. ارے جن کے لیے گیا ہوں کھڑے ہو کر ان کا استقبال تو کر لو. میرے رضا کہتے ہیں آقا دنیا میں نہیں قبر میں جائیں تو بھی آپ کی تعریف کریں، حشر میں ہو میدان محشر سجا ہو یا رسول اللہ تب بھی آپ کی تعریف کریں. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پیارو جب بروز محشر قیامت قائم ہوگی نا، جب بروز محشر قیامت قائم ہوگی نا 70,000 فرشتے جرمٹ میں حضور کو لینے آئیں گے. قبر سے حضور کو 70,000 فرشتے جرمٹ میں لینے آئیں گے. ارے حضور کا میلاد منانے والوں سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور کی سواری اجلال کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ 70,000 قدسیوں خداموں کے جھرمٹ میں آ رہی ہوگی، امام احمد رضا کہتے ہیں میں رستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں رستے میں کھڑا ہو جاؤں گا. کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سواری حضور کی آ رہی ہے، کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. میرے رضا کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی وہ فرشتے جو لے کر آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں رستے میں کھڑا ہوں گا. جو خدمت کے قدسی ہیں جب وہ میرے قریب پہنچیں گے، میرے قریب پہنچ کر کہیں گے اے رضا کیا بات ہے، اے رضا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو رستے میں. میرے رضا کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. عشق و محبت، عشق و محبت